لیکن حضرات گرامی یہ تو صدقہ ہے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دو مبارک صورتیں عطا فرمائیں، یہ صورتیں عطا فرمائیں، اور ان صورتوں کو ہم پڑھیں۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ صبح سے شام تک ہم کتنی بار قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور جب بستر پر تشریف لے جاتے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بستر پر تشریف لے جاتے، یہ سب ہماری بہنیں اور بھائی جو گھر میں سن رہے ہیں وہ بھی یہ وظیفہ یاد کر لیں۔ یہ وظیفہ کسی اور کا نہیں دیا ہوا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور امت کو تعلیم عطا فرمائی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق رب الناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، ثم نفث، اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے، پھر اپنے چہرہ مبارک پر، اپنے بدن پر، اپنے سر پر، جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا حضور علیہ السلام کو وہ دم کیا ہوا ہاتھ اپنے بدن پر پھیرتے، پھر دوسری مرتبہ بھی یہی تینوں صورتیں پڑھتے، ہاتھ پر پھونکتے، بدن پہ پھیرتے۔ فرمایا ثلاث مرات، امام بخاری اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے، اللہ اکبر۔ کتنا بڑا وظیفہ ہے، کتنا بڑا عمل ہے، اور عمل بھی کس نے عطا کیا؟ نہ کسی عالم نے، نہ کسی شیخ نے، بلکہ شیخوں کے شیخ، اماموں کے امام، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ لیکن کیا ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآنی ہدایات کو سن رہے ہیں، وہ قرآن سے فیضان لیتے ہوئے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے کہ ہم رات کو سوتے وقت بستر پر وہ عمل کریں، وہ صورتیں پڑھیں، وہ وظیفہ پڑھیں جو حضور نے خود عطا فرمایا؟ اور اس کی برکت کیا ہوگی؟ من شر النفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد، من شر ما خلق، جتنے شرور ہیں، جادوگر ہیں، حاسدین جب حسد کرتے ہیں، اس کی مخلوق کے اندر جتنے شر کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے سب سے امان اور پناہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کی امان میں آ جاؤ گے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، بلکہ ساتھ آیت الکرسی کو بھی پڑھ لیں، سارے گھر کا حصار کر دیں، گرد من، گرد خانہ من، گرد زنوں فرزندان من، گرد مالو دوستان من، تو حصار حفاظت میں شوی تو نگہدار باشی، سب گھر والوں کا حصار کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرما دے۔ لیکن حضرات گرامی بات یہ ہے کہ اگر امت قرآن کے قریب ہوتی تو یہ جو گلی گلی کے ہر نکڑ کے اندر ایک جعلی قسم کا بابا بیٹھا ہوا ہے، جعلی قسم کا عامل بیٹھا ہوا ہے دکان کھول کے، جو آپ کا ایمان بھی لوٹ رہا ہے، آپ کا مال بھی لوٹ رہا ہے، آپ کی عزتیں بھی، ہماری بہنیں عزتیں بھی لوٹ رہا ہے، یہ بابوں کی دکانیں کیوں چمکی ہیں؟ یہ بابے امت کے اندر کیوں اتنے زیادہ ہو گئے؟ اس لیے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ کر ذلت کو گلے لگا لیا، اور یہ بابے جو ہے اب چلے جائیں کسی کے پاس، مثال کے طور پہ ہمارے پاس کو آئے، ہم کسی کو کہیں گے کہ بھائی آپ معوذتین رہا، بس یہ پڑھنی ہے، اوہو یار نہیں، بندہ کو اتنا نہیں ہے یار، بابے کسی ہوا بھائی ایسا کرنا ہے، بالکل آٹا لینا ہے، تم نے انڈا لینا ہے، گھما کے 7 بار گھمانا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا ہے، رات کو 1 بجے قبرستان، بولا ہاں یہ بابا بہت پہنچا ہوا ہے، بہت زبردست قسم کا ہے۔ یہ خوف بیچتے، یہ امت کے اندر خوف کو اور ڈر کو بیچ کے اور اپنی دکانیں گرم کرتے ہیں اور امت کو قرآن سے دور کرتے ہیں، بلکہ امت خود قرآن سے دور ہو گئی۔ ذمہجوری قرآن شدی۔ اقبال کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ گردش ایام مجھ پر کیوں آ گئے ہیں، یہ حالات میرے کیوں خراب ہو گئے؟ کسی اور وجہ سے نہیں، تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ جب سے تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تیرے حالات، تیری ساری کی ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا، امت کو یہ صورتیں تحفہ عطا کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو قرآن کی آخری صورتیں ہیں، معوذتین ہیں، سورہ اخلاص ہے، یہ ساری کی ساری صورتیں